یہ بات بالکل درست نہیں ہے، سند صحیح کے ساتھ جو روایت ہے اس سے یہ بات مسترد ہوتی ہے۔ اور اگر پھر بھی کوئی رافضی اس بات کو تسلیم نہ کرے کہ نہیں یہ ناراض ہوئی ہیں اور ناراض ہونا جو ہے یہ تو ان کے کفر کا سبب بن گیا، نعوذ باللہ منافقت کا سبب بن گیا، تو بھئی بات یہ ہے کہ اگر سیدہ کا وقتی طور پہ ابو بکر صدیق سے ناراض ہونا ان کے ایمان کی خرابی کا نعوذ باللہ سبب بن گیا، تو ابھی میں چند روایات اہل تشیع کی کتابوں سے پیش کروں گا کہ یہ جو حضور کا فرمان ہے کہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اس کا شان ورود کیا ہے، حضور علیہ السلام نے یہ بات کس وقت فرمائی تھی، تو سر دست ان کتابوں میں سے میں آپ کے سامنے یہ پیش کرتا ہوں امالی شیخ صدوق کی۔ شیخ صدوق ان کے ہاں ایک بہت بڑے سکہ امام اور محدث کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ یہ ان کی کتاب ہے الامالی شیخ صدوق، ایران سے چھپی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 83 پہ ذرا عبارت کو ملاحظہ فرمائیں، صفحہ نمبر 83 پہ یہ بات موجود ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکاہ علی المنبر الی المسلمین، نبی کریم علیہ السلام نے ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے اور فقال ان علی علیہ السلام یرید ان یتزوج ابنۃ عدو اللہ علی ابنۃ نبی اللہ، حضور نے ممبر پہ تشریف فرما کے کہا کہ علی یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے دشمن کی بیٹی کو اللہ کے نبی کی بیٹی کے ساتھ اکٹھا کریں، ان فاطمہ بدعۃ منی، خبردار فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فمن آذاہا فقد آذانی، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، ومن سرہا فقد سرنی، جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، ومن غاظہا فقد غاظنی، اور جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ تو یہ اس حدیث کا شان ورود آپ ملاحظہ کریں، اہل سنت کی کتاب نہیں، یہ اہل تشیع کی کتاب ہے کہ یہ حضور نے کس وقت فرمایا تھا اور کس کے بارے میں فرمایا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے جلال العیون، زندگانی چہاردہ معصوم، جلال العیون کے صفحہ 230 پر اور 261 اور 62 پر ملا باقر مجلسی لکھتے ہیں کہ بسن سند ہائے معتبر از ابو بکر و ابن عباس روایت کردن، سند معتبر کے ساتھ ابو ذر غفاری اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ فاطمہ حضرت جبریل امین علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کے نبی کریم علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ بنزد تو می آیت برائے شکایت علی، کہ فاطمہ آپ کے پاس حضرت علی کی شکایت لے کے آئیں گی، از او در باب علی چیزیں قبول مکن، ان سے حضرت علی کے بارے میں آپ نے کوئی چیز قبول نہیں کرنی۔ اور صفحہ 261 پہ لکھا ہے کہ کہتے ہیں ابن بابویہ بسند معتبر روایت کرتا ہے، ابن بابویہ سند معتبر سے روایت کرتا ہے کہ یکی از اشکیا بنزد حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ علیہ السلام آمد و گفت، ایک شکی حضرت فاطمہ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ علی بن ابی طالب دختر ابو جہل را خواستگاری می نمود، کہ حضرت علی نے ابو جہل کی بیٹی کو نکاح کا پیغام بھیجا ہے، حضرت ملعون را سوگند داد، تو سیدہ نے اس ملعون کو قسم دی کہ تم قسم کھا کے یہ کہتے ہو کہ حضرت علی نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، ملعون 6 مرتبہ سوگند یاد کرد، اس نے 3 مرتبہ قسم کھائی کہ ہاں میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ حضرت علی نے ابو جہل کی بیٹی کو نکاح کا پیغام بھیجا ہے، کہ آنچے می گوئم حق کس، اس نے 3 مرتبہ قسم کھا کے کہا کہ جو کچھ میں کہوں گا میں حق کہوں گا، اور یہ بات بیان کر دی۔ پس غم فاطمہ شدید شد، اس بات کو سن کے سیدہ کائنات کا غم شدید ہو گیا، و در تفکر ماند تا شب شد، اسی غم میں تھی کہ رات ہو گئی، چون شب در آمد امام حسن را بردوش راست، جب رات ہوئی تو امام حسن کو اپنے دائیں کندھے پہ و امام حسین را بردوش چپ گرفت، اور امام حسین کو بائیں کندھے پہ بٹھا لیا، و دست ام کلثوم را بدست راست خود گرفت، اور ام کلثوم کا ہاتھ اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ لیا، بحجرہ پدر خود رفت، اور سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو کے اپنے والد گرامی کے حجرے کی طرف چلی گئیں۔
یہ سنیوں کی کتابوں میں نہیں ہے، یہ ملا باقر مجلسی نے جلاء العیون میں لکھا ہے۔ اور اس کے اگلے صفحے میں کیا لکھا ہے؟ اگلے صفحے پہ لکھتے ہیں کہ رسول خدا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب پہنچی تو حضور علیہ السلام نے ابو بکر، عمر اور طلحہ کو بلایا اور ان کے سامنے حضرت علی کو بلایا اور کہا یا علی مگر نمی دانی کہ فاطمہ پارے تن من است، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، من از اویم پس ہر کے اورا ازار کند مرا ازار کرداس، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، وہ ہر کے اورا آزار کند بعد از وفات من چنا اس کے اورا آزار کردہ استر حیات من، جس نے میرے وصال کے بعد فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، وہ ہر کے اورا آزار کند در حیات من چنا اس کے اورا آزار کردہ باشد بعد از مرگ من، اور جس نے میرے وصال کے بعد اس کو ناراض کیا اس نے مجھے گویا کہ میرے وصال کے بعد ناراض کیا۔ تو اس روایت کا شان نزول اور شان ورود خود اہل تشیع کی کتابوں میں موجود ہے کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ شیعہ کی کتابوں میں کہ وقتی طور پر امیر المومنین مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی یہ ایک رنجش ہوئی، لیکن وہ وقتی رنجش تھی، اس کے بعد سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ کی حضرت امیر المومنین مولا علی سے وہ پھر اس کے بعد صلح ہو گئی اور وہ ناراضگی ختم ہو گئی جو ایک وقتی ناراضگی تھی۔ تو اگر صرف ناراض ہو جانا ابو بکر صدیق کے ایمان کے لیے خرابی اور خطرے کا سبب اور باعث ہے تو پھر حضرت علی کے بارے میں آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ حضرت مولا علی کے بارے میں آپ کا کیا قول ہوگا؟ اور بلکہ میں ترجمہ نہیں کروں گا، صرف میں آپ کو حوالہ پیش کر دیتا ہوں، ترجمہ میں خود نہیں کروں گا، جاننے والے وہ اس کو پڑھ لیں گے۔ الاحتجاج تبرسی، اہل تشیع کی مشہور کتاب ہے احتجاج تبرسی، اس کی جلد نمبر 1 ہے، جلد 1 کے صفحہ نمبر آپ دیکھیے 280 پہ ہے کہ سیدہ کائنات رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا کچھ انہوں نے اپنی کتابوں میں منسوب کیا ہے کہ حضرت مولا علی کو سیدہ نے فرمایا یا ابن ابی طالب اشتملت شملت الجنین وقعدت حجرت الزنین، نعوذ باللہ، یعنی سیدہ کائنات مولا علی سے نعوذ باللہ اتنی ناراض ہوئی کہ یہ کلمات تک حضرت مولا علی کو کہہ دیا۔ میں ترجمہ نہیں کروں گا۔ تو بھائی بات یہ کہ ناراضگی ہونا یہ کوئی ایمان کی منافی نہیں ہے۔ اس کی ایک میں صرف آخر میں مثال پیش کروں گا کہ قرآن مجید میں آپ اٹھا کے دیکھیں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا واقعہ۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے تشریف لے کے واپس تو دیکھا قوم بنی اسرائیل بچڑے کی پوجا کر رہی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حالت غضب میں اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر کے بالوں کو پکڑ لیا۔ حالت غضب میں آپ کی داڑھی اور سر کے بالوں کو پکڑ لیا اور حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا، قرآن نے اس کو حکایتاً بیان کیا، یبن امی، اے میری ماں کے بیٹے، لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، اے میری ماں کے بیٹے میری داڑھی اور سر کے بالوں کو مت پکڑ، یعنی میرا کوئی قصور نہیں ہے، قوم بنی اسرائیل اپنی گمراہیوں کی وجہ سے وہ گمراہ ہوئی ہے، میرا اس میں قصور ہے۔ تو حالت غضب میں اگر یہ کام ہوا ہے تو اب کسی نبی پر تنقید کرنا کسی مومن کے لیے روا نہیں ہے۔ اگر تنقید ہی کرنی ہے تو پھر معاذ اللہ یہاں وہ کیا کہیں گے۔ تو بحمد